فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل لیکچر نمبر 1. موضوع ہے انسان. ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے. سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے. آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 97 سے. ڈی این اے دراصل مخفف ہے ڈی ایکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا، اور یہ کیمیکل خلیے میں پایا جاتا ہے. خلیہ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس تحریر کے 2 الفاظ کے درمیان جگہ میں کم و بیش 5 لاکھ خلیے بآسانی سما سکتے ہیں. اس ناقابل بصارت اور ناقابل تصور سائز کے ہر خلیے میں ڈی این اے، 600 خامرے، 1000 توانائی گھر اور بہت سے دوسرے نظام بھی پائے جاتے ہیں. ڈی این اے خون کے سرخ خلیوں کے سوا جسم کے ہر خلیے میں پایا جاتا ہے. ڈی این اے کے 2 دھاگوں کو نکال کر ایک لائن میں رکھا جائے تو یہ لمبائی 2 میٹر کے قریب ہوتی ہے. اگر جسم کے تمام خلیوں سے ڈی این اے کے دھاگوں کو نکال کر ایک لائن میں رکھا جائے تو یہ لمبائی زمین اور چاند کے درمیانی فاصلے سے 10,000 گنا زیادہ ہوگی. ان دوہرے کمانی دار دھاگوں کو ڈبل ہیلکس کہا جاتا ہے. ان دھاگوں پر ماں اور باپ کی تمام تر خصوصیات کیمیائی کوڈز کی شکل میں موجود ہوتی ہیں. ان میں سے ایک دھاگا باپ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک ماں کی طرف سے. ڈی این اے پر وہ تمام تفصیلات پائی جاتی ہیں جن کی مدد سے ایک ننھا سا خلیہ ایک مکمل انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہدایات کوڈز کی شکل میں ہوتی ہیں اور یہ کوڈز صرف 4 کیمیکلز پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان 4 کیمیکلز میں سے کسی بھی 3 کیمیکلز کے ملنے سے ہزاروں لاکھوں ہدایات بنتی ہیں. مثلاً بچے کا جسم کس طرح تعمیر ہوگا، کون سا عضو کہاں لگے گا، جسمانی ساخت، صحت، رنگ، چال ڈھال، قد قامت، آواز، لہجہ، بالوں، جلد، بالوں اور آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کی طرف سے آنے والی کون کون سی خصوصیات اس بچے میں آئیں گی اور کون سی اگلی نسلوں میں منتقل ہوں گی، کس عمر میں کون سی بیماری لاحق ہوگی، جسم کو تاحیات زندہ اور برقرار رکھنے کے لیے جسم کے نظاموں کو کیا اور کس طرح کرنا ہوگا، جسم کی تعمیر میں استعمال ہونے والے خام مال کہاں سے، کب، کتنا اور کس طرح آئے گا، اور یہ کب، کس طرح اور کہاں استعمال ہوگا. وہی تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تو وہ خدا ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رب اور دانا ہے. یہ سب تفصیلات، پروگرام، منصوبہ یا پلان ڈی این اے پر موجود ہوتا ہے، اور زندگی کے آغاز کے ساتھ ہی یہ ہدایات ایک دوسرے سے خلیے میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. جسم کے سارے اعضاء اور نظاموں کی تعمیر اسی نقشے کے مطابق ہوتی ہے، اور 9 ماہ یا اس سے کم مدت میں ایک انسان نوزائیدہ بچے کی صورت میں دنیا میں آنکھ کھولتا ہے. اس کے بعد بھی اس کی نشوونما کے تمام مدارج ہر خلیے میں موجود ڈی این اے کے پروگرام اور اس کے حکم کے مطابق ہی سر انجام پاتے ہیں. دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ نہ یہ باراور خلیہ انسانی آنکھ کو نظر آتا ہے اور نہ ڈی این اے کے نظام تک
کسی کی بصارت پہنچ سکتی ہے۔ خلیے جو ہر عضو کا ایک بہت چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، انہیں بھی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ڈی این اے کے دھاگوں کو بھی دیکھنے کے لیے الیکٹرانک خوردبین درکار ہوتی ہے۔ یہ سارا نظام جہاں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، سب عالم غیب میں رہتا ہے اور کسی کی مداخلت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسانوں اور دوسرے ذی حیات کی تعمیر کرتا ہے، انہیں صحت مند رکھتا ہے اور نارمل زندگی گزارنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ڈی این اے خلیے جسم کی پوری مملکت کا ایک سخت گیر منتظم ہوتا ہے۔ تمام خلیے مجبور ہوتے ہیں کہ ڈی این اے کے احکامات پر عمل کریں۔ چیک اینڈ بیلنس۔ 1970 میں ماہرین نے دیکھا کہ جب ڈی این اے اپنی کاپی دوسرے خلیے میں منتقل کر رہا ہوتا ہے تو اچانک ہی ایک خاص مادہ منتقلی کے اس عمل میں مداخلت کرتا نظر آتا ہے۔ انٹرون نامی اس مادے کو ابتدا میں ایک اتفاقی واقعہ سمجھا گیا، لیکن بعد کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ انٹرون ڈی این اے کے چیک اینڈ بیلنس کا حصہ ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جینز یعنی وراثتی خصوصیات کی ایک خلیے سے دوسرے خلیے میں منتقلی کے عمل میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو اور جینز بالکل درست انداز میں دوسرے خلیے میں منتقل ہو جائیں۔ ذی حیات کی تخلیق و تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ پردہ غیب میں اس قدر عظیم الشان انتظامات نہ کرے تو ممکن ہے انسانوں کے کانوں کی جگہ سینگ نکل آئیں، ناک لمبی ہو کر سینے تک لٹک جائے، تتلیاں رنگ بکھیرنے کے بجائے زہریلے حشرات میں تبدیل ہو جائیں، ویل خشکی پر نکل کر آئیں اور صحرائی اونٹ سمندروں کی تہہ میں جا کر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ حوالہ ہے ڈی این اے جسم کی کتاب و ہدایت سے لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 100۔ قبل از موت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں ایک حیران کن بات یہ بھی بتائی، خواہ اس کی عمر دراز ہو یا وہ اپنی مدت حیات اس سے پہلے ہی ختم کر لے۔ امام نے یہ فرما کر ایک حیران کن سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آئیے اس جملے کو میڈیکل سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہماری گردن پر سامنے کی جانب ایک غدود یعنی گلینڈ پایا جاتا ہے۔ اس گلینڈ کو تھائرائڈ گلینڈ کہا جاتا ہے۔ تھائرائڈ جسم کو حاصل ہونے والی توانائی کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جسم میں موجود توانائی کو ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو جسم میں موجود توانائی تیزی سے خرچ ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان سب کچھ کھانے پینے کے باوجود بھی بہت جلد موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح چراغ کی لو مدھم رکھی جائے تو وہ صبح تک جل جاتی ہے، اگر اس کی لو بڑھا دی جائے تو وہ اپنی توانائی تیزی سے خرچ کر کے بہت جلدی بجھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی حادثات سے بھری ہوئی ہے۔ انسان کی عمر مثلاً 80 سال ہے، لیکن اگر وہ 30 سال کی عمر میں نشہ استعمال کرنا شروع کر دے تو زندگی بہت جلد ختم ہو سکتی ہے۔ عمر دراز ہونے کے باوجود ممکن ہے کوئی شخص حالات سے گھبرا کر خودکشی کر لے یا غیر محتاط ڈرائیونگ کے سبب موت کا شکار ہو جائے۔ زلزلے، حادثات اور باقی امراض سے ہونے والی اموات بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اعضاء خودکار انداز میں کام کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جسم کے بیشتر افعال میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ مثلاً سانس لینا اور دل کا دھڑکنا خود بخود جاری رہتا ہے۔ گردے اور جگر ہماری کوشش کے بغیر کام کرتے ہیں۔ آنکھیں خود بخود راہ دکھاتی ہیں، کان سناتے ہیں، ناک سونگھاتی ہے، خون خود بخود جسم میں سفر کرتا ہے۔ غذا ایک خودکار نظام کے تحت جزو بدن بنتی رہتی ہے اور جسم کی غلاظتیں ایک خودکار نظام کے تحت جسم سے نکلتی ہیں۔ یہ سب کام اگر ہمیں خود اپنے ارادے، اپنی کوشش سے کرنا پڑتے تو ہماری زندگی انتہائی تلخ، ناگوار اور بہت مختصر ہوا کرتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ہی ایک خودکار نظام قائم کیا کہ ہم ناگواری اور مشکل سے بچے رہیں اور یکسوئی کے ساتھ وہ کام کر سکیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ امام علیہ السلام کے صرف ایک جملے کی کسی قدر تفصیل ہم نے آپ کے لیے بیان کی تاکہ ہمارے سامعین امام علیہ السلام کے کلام کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں
اور لذت شکر میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ اگر آپ ڈی این اے کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیں تو ہماری کتاب ڈی این اے جسم کی کتاب ہدایت کا مطالعہ کریں۔ اب شروع ہو رہا ہے باب 9 اور صفحہ نمبر ہے 102۔ عظیم فضیلت جو صرف انسان کو عطا کی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسانی جسم کی نشوونما اور اس کے حیران کن انتظامات پہ گفتگو کرنے کے بعد مفصل بن عمر کو اس تفصیل کی طرف متوجہ فرمایا جو انسانی جسم کے سوا کسی دوسرے ذی حیات کے جسم میں نہیں پائی جاتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ انسان کو اپنی خلقت یعنی جسم کی بناوٹ میں دوسرے تمام جانداروں کی نسبت جو عظیم فضیلت حاصل ہے وہ اس کے 2 پاؤں پر سیدھے ہو کر کھڑا ہونا ہے۔ یہ صلاحیت دوسرے ذی حیات مثلاً پرندوں، درندوں یا چوپایوں اور دودھ پلانے والے جانوروں کو اس معیار کی حاصل نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم صلاحیت اللہ کا ایک عظیم احسان ہے جو پروردگار نے انسانوں پر کیا ہے، لیکن لوگ اس کی عظمت اور اہمیت پر غور نہیں کرتے۔ اپنی اس منفرد صلاحیت کے سبب انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہزاروں طرح کے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ دوسرے جاندار چاروں ہاتھ پیروں کی مدد سے چلتے ہیں جبکہ انسان 2 پیروں سے چلتا پھرتا ہے اور 2 ہاتھوں کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اگر انسان کو بھی دوسرے چوپایوں کی طرح روبہ زمین خلق کیا گیا ہوتا تو ہاتھوں سے کسی بھی قسم کا کام کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ ریڑھ کی ہڈی قدرت کی انجینئرنگ کا عظیم شاہکار۔ دوسرے جانداروں کی نسبت انسان کے لیے سیدھا کھڑے ہو کر 2 پیروں سے چلنا دراصل اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیران کن ساخت کے سبب ممکن ہوتا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کیا، اس کی بناوٹ کس طرح دوسرے جانداروں کی ریڑھ کی ہڈی سے مختلف ہے، اور یہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے اور زندگی کے ہر لمحے میں ہزاروں لاکھوں کاموں کو سر انجام دینے میں ہماری کس طرح مدد کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی قدرت کی انجینئرنگ کا ایک مکمل، بالکل منفرد اور حیران کن شاہکار ہے۔ آج جو انسان سر اٹھا کر سینہ تان کر 2 پیروں پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے اس احسان کے سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں پر کیا ہے، اور وہ احسان ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی۔ دوسرے جانداروں مثلاً گائے، بھینس، گھوڑے، بکری، بھیڑ وغیرہ کی ریڑھ کی ہڈیاں چھت کو سہارا دینے والے شتیر کی طرح ہوتی ہیں، اسی لیے یہ جانور 2 پاؤں پر سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے، جبکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہمیں جھکنے، مڑنے، سیدھا کھڑے ہونے اور گردن کو 180 زاویوں پر گھمانے میں ہر روز لاکھوں مرتبہ ہماری مدد کرتی ہے۔ چلیں دوسرے کاموں کو چھوڑیں، صرف نماز ہی کی مثال لے لیں۔ وضو، قیام، رکوع، سجدے اور پھر سجدے سے اٹھنے میں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کس کس طرح اور کن کن زاویوں سے ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی پورے جسم کا بوجھ برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سر اور گردن کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے۔ اب اگر ہم نماز کے دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوئے کہتے ہیں بحول اللہ وقوتی واقوم واقد، تو یہ کس طرح مناسب حال حمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اعصابی نظام، جسم اور دماغ کے درمیان رابطے کا پورا نظام ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے گزرتا ہے۔ کمیونیکیشن کا یہ نظام ایک موٹے کیبل کی شکل میں ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے درمیان سے ہوتا ہوا دماغ میں جاتا ہے، اسے اسپنائل کارڈ کہتے ہیں۔ اس کیبل کے اندر ہزاروں لاکھوں تار یعنی ریشے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ریشے ہمارے اعصابی نظام کا حصہ ہیں۔ یہ اعصاب پیر کے ناخن سے کھوپڑی تک ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر لمحہ جسم سے دماغ اور دماغ سے جسم کے مختلف حصوں تک لاکھوں کھربوں پیغامات اس اعصابی نظام کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ جسم و دماغ کو ہر لمحے ہزاروں نت نئی اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے، اور دماغ ان اطلاعات کی بنیاد پر نئی حکمت عملی طے کرتا ہے اور نئے احکامات جاری کرتا رہتا ہے۔ اگر اطلاعات اور احکامات کا یہ مواصلاتی نظام
اور اس کے ذریعے جسم اور دماغ کا باہمی رابطہ کسی سبب سے منقطع ہو جائے تو جسم کے نادر و نایاب اعضاء، آلات، پیچیدہ مشینیں اور پراسرار کارخانے ایک لمحے میں ناکارہ ہو جائیں اور انسان لمحے بھر میں ساکت، بے جان، بے حس ہو کر زمین کے بوجھ میں تبدیل ہو جائے۔ ریڑھ کی ہڈی کی بناوٹ۔ اگر آپ ریڑھ کی ہڈی کی بناوٹ کا معائنہ کریں تو قدرت کی ایسی اعلیٰ ٹیکنالوجی کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ریڑھ کی ہڈی ایک نہیں بلکہ بہت سے مہروں کا مجموعہ ہے۔ گردن کے اوپر سے شروع ہونے والے 7 مہروں کو سروائیکل کہا جاتا ہے۔ یہ مہرے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ اپنی گردن کو 180 زاویے پر گھما سکیں اور سر کا وزن سنبھالنے کا کام بھی یہی مہرے سر انجام دیتے ہیں۔ درمیان کے مہروں کو تھوریسک کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 12 ہوتی ہے۔ یہ آپ کی پسلیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ انہیں زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کے آخری 5 مہرے ہوتے ہیں۔ یہ بے حد مضبوط بنائے گئے ہیں۔ جسم کا وزن سنبھالنا انہی مہروں کی ذمہ داری ہے۔ انہیں لیمبر کہا جاتا ہے۔ ان کے آخر میں خاص ہڈی ہے جو 5 ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مہروں سے بنی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ریڑھ کی ہڈی تقریباً سیدھی ہوتی ہے۔ جب بچے کا ہلتا ہوا سر ٹھہرتا ہے تو گردن کے اوپر والے مہروں میں بھی ذرا سا خم پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بچہ گھٹنیوں کے بل چلنا شروع کرتا ہے تو درمیان والے مہرے بھی ذرا سا ابھار آ جاتا ہے۔ اس طرح ریڑھ کی ہڈی بتدریج لہراتی ہوئی رسی کی شکل کی ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی رہتی تو جھٹکوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور کسی بھی دن درمیان سے چٹک جاتی، لیکن یہ اپنے اندر پیدا ہونے والے خم اور لچک کی وجہ سے جھٹکوں کو برداشت کرنے کے کئی گنا زیادہ صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے جن مہروں کو ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ہر 2 مہروں کے درمیان چبنی ہڈی سے بنے ہوئے پیڈ یا نرم گدیاں ہوتی ہیں۔ ان پیڈز کو ڈسک کہا جاتا ہے۔ یہ پیڈ اوپر سے کان کی لو جیسے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جیلی جیسا مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پیڈز اور جیلی جیسا مادہ مہروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کسی بڑے جھٹکے یا حادثے کی وجہ سے ان میں سے کوئی پیڈ پھٹ جائے تو وہ انسان چلنے پھرنے سے محروم ہو سکتا ہے۔ آج انسانوں کی دوسری ذی حیات پر فوقیت، تمام سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی کے تمام کارنامے، علم و ادب اور آرٹ کے سارے نمونے، طرز تعمیر کے سارے عظیم شاہکار، طرح طرح کی سواریاں، عالیشان سڑکیں اور راستے، صنعت و حرفت، کھیتی باڑی، کرۂ آبی سے دوسرے سیاروں تک رسائی، یہ سب چیزیں انسان کے اندر پائی جانے والی ریڑھ کی ہڈی کی مرہون منت ہیں۔ اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی بھی دوسرے حیوانوں، چوپایوں کی طرح ہوتی تو انسان کا جسمانی طور پر اشرف المخلوقات کے درجے پر بلند ہونا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ حوالہ ہے جسم کے عجائبات سے۔ حواسوں کی ضرورت۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو انسانی جسم میں موجود حاسوں مثلاً آنکھ، ناک، کان، زبان اور جلد میں موجود حساس اعصابی نظام کی طرف متوجہ فرمایا۔ آپ نے کہا، مفصل، اب ذرا ان حاسوں پر غور کرو جو آدمی کے جسم میں پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے انسان کو عز و شرف عطا کیا گیا۔ دوسرے جانداروں کو ان حاسوں کے سبب وہ عز و شرف حاصل نہیں جو انسانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ حاسے دوسرے جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن انسانی جسم میں ان کی کارکردگی کا معیار دوسرے ذی حیات کے مقابلے میں بے حد ترقی یافتہ اور جدید ہے۔ آنکھیں سر پر کیوں بنائی گئیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مثلاً ذرا آنکھوں پر ہی غور کرو کہ آنکھ کس طرح جسم کے ایک خاص مقام پر بنائی گئیں۔ اگر انسانی جسم کا کوئی خالق نہ ہوتا، اس کی تعمیر کے پیچھے ایک خاص پروگرام یا منصوبہ نہ ہوتا، یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہوتا تو کسی شخص کا کوئی عضو جسم کے کسی مقام پر ہوتا اور کسی کا وہی عضو کسی اور مقام پر پایا جاتا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو یہ آنکھیں جسم کے سب سے بلند اور مناسب مقام پر بنائی گئیں اور سامنے کی طرف بنائی گئی، جس طرح چراغ دان پر چراغ رکھا ہوتا ہے تاکہ سامنے کی طرف موجود ہر چیز کو دیکھا جا سکے۔ یہ آنکھیں جسم کے نچلے حصے پر نہیں بنائی گئیں۔ اگر یہ آنکھیں ہاتھوں پہ ہوتی یا انہیں پیروں کے اندر لگا دیا جاتا یا پھر سر کے اگلے حصے کے بجائے سر کے عقبی حصے پہ ہوتی، آنکھیں اگر ان مقامات پر ہوتیں تو آگے دیکھنے کے لیے انسان کو بار بار اچھلنا پڑتا۔ ان مقامات پر آنکھیں ہوتیں تو بہت جلد خراب ہو جاتیں اور انسان کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ سامنے اور اطراف کے مناظر کو دیکھ پاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں جسم کے سب سے بلند اور محفوظ مقام پر بنائیں اور انہیں ہڈیوں کے خول میں اس طرح رکھا جس طرح چراغ کو چراغ دان میں رکھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 108 اور عنوان ہے آنکھیں جسم کے اسکینرز۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زمانے کے لوگوں کی عقل و فہم کے پیش نظر آنکھوں کے بارے میں جو کچھ مختصراً فرمایا، اسے میڈیکل سائنس اور فزیولوجی، علم فعلیات کی تازہ ترین معلومات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آنکھ کا سائز تو آپ نے دیکھا ہی ہے۔ اس قدر مختصر سائز کے باوجود عقل کو ششدر کر دینے والی انتہائی نازک ٹیکنالوجی کی ایک جگہ جمع ہو جانے میں جسم کا کوئی دوسرا عضو آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مختصر سی جگہ میں اس قدر اعلیٰ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی کہ ہر آنکھ بیرونی دنیا سے بیک وقت 15 لاکھ پیغامات وصول کر کے انہیں دماغ میں موجود مرکز بصارت تک پہنچاتی رہتی ہے۔ آنکھیں دراصل دماغ کے لیے کسی اسکینر کی طرح کام کرتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر زمین کے پیٹ میں جانے تک انسان اس دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہے، آنکھیں ان سب چیزوں، چہروں، شکلوں، نظاروں، عمارتوں، جانوروں، پہاڑوں، سمندروں، آسمانوں، سورج، چاند، ستاروں، غرض ہر چیز کو اسکین کر کے انہیں برقی کیمیائی سگنلز کی شکل میں دماغ کو ارسال کرتی رہتی ہیں۔ دماغ ان تفصیلات کو اپنی زبان میں منتقل کر کے ان کی الگ الگ فائلیں بنا کر اپنے اندر محفوظ کرتا رہتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی معلومات حاصل کرتے ہیں، ان میں سے 80% معلومات آنکھیں ہی ہمارے ارد گرد کی دنیا سے جمع کرتی ہیں۔ دیکھنے کے عمل کا آغاز۔ دیکھنے کے عمل کی ابتدا آنکھ کی پتلی سے ہوتی ہے۔ روشنی کی لہریں جب اس پتلی میں داخل ہوتی ہیں تو اس سے پہلے پتلی کے اوپر موجود قرنیہ کا نیم بیضوی کور روشنی کی لہروں کو مخصوص زاویوں اور ایک خاص انداز سے موڑتا ہے اور ترچھا کر کے انہیں پتلی کے اندر داخل کرتا ہے۔ پتلی کے پیچھے آنکھ کا عدسہ یعنی لینس موجود ہے۔ یہ عدسہ ایک سیال مادے سے بھرا رہتا ہے اور اس کے چاروں طرف ناقابل تصور حد تک ننھے ننھے پٹھے ہوتے ہیں۔ جب یہ پٹھے سکڑتے ہیں تو آپ قریب کی چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور یہ پٹھے پھیلتے ہیں تو آپ دور دراز کی اشیاء کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ قریب اور دور دیکھنے کا عمل آپ دن میں کتنی مرتبہ دہراتے ہیں۔ اگر قریب اور دور دیکھنے کی یہ مفت سہولت انسان کو دستیاب نہ ہو تو اس کی زندگی میں کس قدر دشواریاں پیدا ہو جائیں۔ دونوں آنکھ کے 26 کروڑ 14 لاکھ خلیے۔ آنکھ کا پردہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا سائز 1 اسکوائر انچ سے بھی کم ہے، لیکن اس میں روشنی کے پیغامات کو وصول کرنے والے 13 کروڑ 70 لاکھ خلیے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے 13 کروڑ خلیے سفید اور سیاہ رنگوں سے منعکس ہونے والی روشنی کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ 70 لاکھ خلیے 3 بنیادی رنگوں اور ان کے امتزاج سے بننے والے لاکھوں کروڑوں رنگوں کو محفوظ کرنے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ دونوں آنکھوں میں موجود خلیوں کی مجموعی تعداد 26 کروڑ 14 لاکھ بنتی ہے۔ برقی کیمیائی عمل۔ رات کے اندھیرے میں جیسے ہی کوئی جگنو چمکتا ہے تو آپ کی آنکھوں کے اندر ایک انتہائی
پیچیدہ برقی کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جگنو کی مدھم سی روشنی آنکھوں میں موجود 26 کروڑ خلیوں میں موجود سرخی مائل مادے کے رنگ کو ختم کر دیتی ہیں۔ بلیچنگ یعنی رنگ اڑانے کی اس کیمیائی عمل کی وجہ سے ایک ہلکی سی برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ یہ برقی رو یعنی کرنٹ 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آنکھوں کے عقبی حصے اور دماغ کے درمیان موجود آپٹک نرو میں داخل ہوتی ہیں۔ دماغ اس برقی سگنل یا برقی سگنلز کو ڈی کوڈ کر کے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے کہ نظر آنے والی شے ایک جگنو ہے، جس کے ساتھ ہی جگنو سے متعلق بہت سے حاصل شدہ معلومات بھی آپ کو یاد آ جاتی ہیں۔ یہ تمام پیچیدہ برقی کیمیائی عمل 1 سیکنڈ کے 0.002 حصے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا مادہ یہ معجزے رونما کر سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل ذرا غور تو کرو، کیا ایک بے شعور مادہ میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ انسانی خلقت میں اتنی مناسبتوں کے ساتھ اس قدر پیچیدہ اور حیران کن انتظامات کر سکے؟ باب ہے 10واں اور صفحہ نمبر ہے 111۔ 5 حواس اور ان کے کام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل بن عمر سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں جسم کے ان اعضاء کی جانب متوجہ فرمایا جن کی مدد سے ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول، روشنی، تاریکی، گرمی، سردی، اشیاء، آوازوں اور خود اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اعضاء ہیں آنکھیں، کان، ناک، زبان اور ہماری جلد۔ انہی کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، خود کو اور دوسری چیزوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ 5 اعضاء 5 حاسے ہیں جو ہمیں 5 حواس عطا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مفصل، آنکھیں اس لیے عطا کی گئی ہیں کہ ہم ہر طرح کے رنگوں کو محسوس کر سکیں۔ اب دیکھو اگر آنکھیں ہوتی لیکن رنگ نہ ہوتے، یا اس کے برعکس رنگ ہوتے اور آنکھیں نہ ہوتی، تو پھر پہلی صورت میں آنکھوں اور دوسری صورت میں رنگوں کا ہونا بے فائدہ ہوتا۔ اسی طرح کانوں کا معاملہ ہے۔ کانوں کو اللہ تعالیٰ نے سر کے دونوں جانب ایک خاص مناسبت کے ساتھ بنایا تاکہ یہ ہر طرف سے آنے والی آوازوں کو پوری طرح محسوس کر سکیں۔ اب اگر کان ہوتے اور آوازیں نہ ہوتی، یا آوازیں ہوتی اور انہیں سننے والے کان نہ ہوتے، تو آوازوں کا وجود بے فائدہ ہوتا، یا پہلی صورت میں کانوں کے ہونے کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔ اسی طرح دوسرے حاسوں یعنی اعضاء پر غور کرو۔ کوئی چیز بے سبب نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر دنیا میں ذائقے ہوتے اور ان سے لذت پہنچانے والی زبان نہ ہوتی تو دنیا کے سارے ذائقے بے مقصد ہوتے۔ اگر قوت لامسہ یعنی چھو کر محسوس کرنے والی قوت نہ ہوتی تو گرمی، سردی، سختی، نرمی کا ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر قوت لامسہ ہوتی لیکن گرمی، سردی، نرمی، سختی وغیرہ کا وجود نہ ہوتا تو قوت لامسہ کا وجود بیکار ہوتا۔ خوشبوئیں ہوتی اور ناک نہ ہوتی، یا ناک تو ہوتی مگر خوشبوئیں نہ ہوتی تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز مثلا ناک یا خوشبو بے فائدہ ہو جاتی۔ حواس اور محسوس ہونے والی چیزیں، امام علیہ السلام نے فرمایا، تو مفصل ذرا غور تو کرو اس بات پر کہ خالق و مالک اللہ نے کس طرح یہ مقدر کر دیا کہ ایک چیز دوسرے کو محسوس کرے، اور ہر حاسے یعنی عضو کے لیے ارد گرد کے ماحول سے کسی محسوس کو مقرر کر دیا جو اس میں اپنا عمل کرے اور اس کے بارے میں تمہیں بتائے۔ حاسے ایک دوسرے سے قریب مگر یعنی آنکھ کا کام صرف دیکھنا ہے، کان سناتے ہیں، زبان چکھاتی ہے، ناک سنگھاتی ہے، جلد محسوس کراتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے یہ اعضاء ایک دوسرے سے چند سینٹی میٹر یا چند انچ کے فاصلے پر ہوتے ہیں، لیکن آنکھ کو نہیں معلوم کہ کان نے کیا سنا، کان کو نہیں معلوم ہوتا کہ آنکھ نے کیا دیکھا، زبان جو ذائقہ محسوس کرتی ہے اس کے بارے میں دوسرے حاسوں کو مثلاً کان، آنکھ، ناک یا جلد کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح زبان کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ باقی حاسوں کی اطلاعات
تک رسائی حاصل کر سکے. یہ ساری معلومات صرف اور صرف دماغ کو حاصل ہوتی ہے. حاسوں اور محسوسات کے درمیان ایک واسطہ. امام علیہ السلام نے اس کے بعد مفصل بن عمر کو ایک اور حیران کن حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا. یہ ایسی حقیقت تھی جس کے بارے میں جدید سائنسی دور کے سائنسدان بھی 19ویں صدی کے آخر تک کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے میں ناکام رہے. اس کی تفصیل سائنس کے طالب علم جانتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو مفصل، یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حاسوں اور محسوس کی جانے والی چیزوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کچھ واسطے قرار دیے، جیسے روشنی اور ہوا. اگر روشنی کا وجود نہ ہوتا تو آنکھیں بھی کسی رنگ کو محسوس نہیں کر سکتی، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو جو آوازوں کو کان تک پہنچاتی ہے تو کان کسی بھی قسم کی آواز سننے سے قاصر رہتے. اسی طرح پانی کا معاملہ ہے. غذا کا ذائقہ زبان اسی وقت محسوس کرتی ہے جب وہ لعاب دہن کے ساتھ مل کر کسی قدر نیم سیال میں تبدیل ہو جائے. آئس کریم کا مزہ آپ کو اس وقت آتا ہے جب وہ منہ میں پگھل رہی ہوتی ہے. حاسے اور اس کی صلاحیتیں میڈیکل سائنس کی روشنی میں، اور صفحہ ہے 114. امام علیہ السلام نے آج سے کم و بیش 1250 سال پہلے جو کچھ فرمایا وہ اس زمانے کے انسانوں کے علم اور ذہنی سطح کے مطابق بیان کیا اور اپنی بات کو مختصراً بیان کیا. ہم امام علیہ السلام کے ارشادات کو جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کسی قدر ادراک کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے عطا کی ہیں. آنکھوں کے بارے میں آپ گزشتہ باب میں پڑھ چکے ہیں. اس باب میں ہم کانوں کے بارے میں کسی قدر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. کان ایک عظیم نعمت. کان ہمارا آلہ سماعت یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہیئرنگ کمپیوٹر ہے. کان کو آپ منی ایچرائزیشن کا شاہکار کہیں تو غلط نہ ہوگا. کان کے اندر چھوٹی انگلی کے ناخن کے برابر جگہ میں اتنے الیکٹرانک سرکٹ موجود ہیں کہ اتنے سرکٹس کی مدد سے ایک اچھے خاصے بڑے شہر کو ٹیلی فون کی سہولت بآسانی فراہم کی جا سکتی ہیں. بیرونی کان. کانوں کا بیرونی حصہ جسے ہم کان کہتے ہیں، اس کا کام کسی ڈش اینٹینا کی طرح ارد گرد موجود آوازوں کی لہروں کو جمع کر کے انہیں اندرونی کان تک پہنچانا ہے. سننے کے جادوئی عمل کا آغاز اندرونی کان سے ہوتا ہے. یہاں سے ایک لمبی اور چھوٹی سی نالی یا ٹیوب اندرونی کان میں موجود وائر ڈرم تک جاتی ہے. ایئر ڈرم اتنی تنی ہوئی باریک لیکن سخت جھلی سے بنایا گیا ہوتا ہے، کسی ڈھول پر چڑھی ہوئی جھلی کی طرح. آواز کی لہریں اس جھلی سے اسی طرح ٹکراتی ہیں جیسے چھڑی کسی ڈھول سے ٹکراتی ہے. کان کے اس پردے ایئر ڈرم کی حساسیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ یہ حساس پردہ 1 سینٹی میٹر کے 1 اربویں حصے کے برابر بھی متحرک ہو تو کان سے دماغ کے مخصوص حصے یعنی مرکز سماعت تک برقی کیمیائی عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر ہوا کی وہ ننھی سی لہر آپ کے لیے ایک بامعنی لفظ یا ایک اہم اطلاع بن جاتی ہے. کان کی اندرونی بناوٹ. کان کا مرکز یعنی مڈل ایئر بامشکل لوبیا کے دانے کے برابر ہے. اس جگہ 3 مختلف شکلوں کی ہڈیاں نصب ہیں. آواز کی لہروں کی وجہ سے کان کے پردے میں جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہڈی اسے 22 گنا تیز کر کے اندرونی کان تک پہنچاتی ہے. اندرونی کان جو اصل آلہ سماعت ہے ایک غار نما قلعے کی طرح ہے اور پانی جیسے سیال مادے سے بھرا رہتا ہے. اس کی شکل گھونگے جیسی ہوتی ہے. اس کے دائروں اور گولائیوں میں گھومتی ہوئی اندرونی نالیاں نادیدہ بال نما اعصابی خلیوں سے بھری ہوتی ہیں. یہ خلیے اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں طاقتور خوردبین کے بغیر دیکھنا ممکن نہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر خلیہ آواز کی ایک علیحدہ لہر یا ارتعاش کو محسوس کرنے کے لیے مخصوص ہے اور صرف اس مخصوص ارتعاش ہی کو محسوس کر سکتا ہے. سننے کا عمل.
جب انگریزی حرف یو کی شکل والی ہڈی آواز کی لہر کو اندرونی کان میں کھلنے والی بیضوی کھڑکی کے ذریعے اندر پہنچاتی ہے تو مرکز سماعت کی اندرونی نالیوں میں موجود سیال مادے میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے آپ کا نام پکارا علی، تو سماعت مرکز کے لاکھوں کروڑوں بال جیسے خلیوں میں صرف عین اور لی کا ارتعاش محسوس کرنے والے خلیے ہی متحرک ہوں گے۔ ان خلیوں کی حرکت کی وجہ سے ایک بہت مدھم برقی رو پیدا ہوگی جو انتہائی برق رفتاری سے آڈینیٹری نیرو میں سرایت کر جائے گی۔ یہ آڈیٹری نیرو پینسل کے سکے جتنی پتلی ہے اور اس میں 30,000 الیکٹرانک سرکٹ بیک وقت کام کرتے ہیں۔ آڈیٹری نروس اس برقی رو کو چند سینٹی میٹر کے فاصلے پر موجود دماغ کے مخصوص حصے تک پہنچائے گی۔ اس کے بعد دماغ فیصلہ کرے گا کہ یہ آواز کیا ہے، یعنی کس چیز کی آواز ہے۔ آواز اور رد عمل۔ اب آپ تصور فرمائیں کہ ہم بیک وقت کتنی آوازیں سنتے ہیں۔ دماغ آواز کی ان ہزاروں لاکھوں لہروں کے سگنلز الگ الگ کر کے یکجا کرتا ہے اور ان آوازوں سے متعلق دماغ میں پہلے سے موجود بے شمار معلومات کو ہر آواز کے ساتھ الگ الگ منسلک کر کے آواز کی لہروں کو بامعنی آوازوں اور اطلاعات میں تبدیل کر دیتا ہے، تاکہ ہم اور آپ مشینوں کے شور، پنکھے یا اے سی کی مدھم آوازوں، بارش کی پھوار، پرندوں کی چہکار، پتوں کی سرسراہٹ، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور اپنے دوست یا عزیز کی آواز کو بیک وقت سن سکیں، انہیں الگ الگ پہچان سکیں اور ان آوازوں کی بنیاد پر اپنا رد عمل طے کر سکیں۔ مثلاً آپ اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور فائرنگ کی آواز سن کر کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جسم کا توازن کس طرح برقرار رہتا ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے توازن پر نظر رکھنا بھی کانوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ جسم کے توازن کو برقرار رکھنے کا نظام ہمارے کانوں ہی کے اندر پایا جاتا ہے اور ایک ایک لمحے ہمارے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ توازن کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں میں نیم دائروں کی شکل میں 3 منی نالیاں بنائی ہیں۔ انہیں سیمی سرکولر کینال کہا جاتا ہے۔ یہ نالیاں ہر وقت ایک سیال مادے سے بھری رہتی ہیں۔ یہ نالیاں جسم کے اوپر نیچے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں سمت کی طرف حرکات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جب آپ کبھی اچانک کسی چکنے فرش پر پھسلتے ہیں تو متعلقہ سمت والی نالی میں سے سیال مادہ غائب ہو جاتا ہے اور اس نالی میں موجود خلیے اس کی اطلاع فوری طور پر دماغ کو دیتے ہیں۔ دماغ کا وہ حصہ جو ایسی ہنگامی حالت کو کنٹرول کرتا ہے فوری ایکشن میں آتا ہے، اور اگر کوئی شخص بائیں طرف گر رہا ہے تو دماغ جسم کے دائیں سمت کے پٹھوں کو سخت ہو جانے کے احکامات جاری کرتا ہے، اور اگر دائیں طرف گرنے کا امکان ہو تو دماغ بائیں سمت کے پٹھوں کو سخت ہو جانے اور جسم کو دائیں طرف کھینچنے کا حکم جاری کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے کانوں کے اندر یہ نظام توازن کا کام کرنا بند کر دے تو اسے ہر وقت چکر آتے رہیں گے اور وہ کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو سکتا ہے۔ اگر کان نہ ہوتے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل اب ذرا سوچو، اگر کسی شخص کے پاس کان جیسی نعمت موجود نہ ہو تو اس کی زندگی میں کس قدر خلل اور خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ نہ وہ کسی کی گفتگو سن سکتا ہے، نہ کسی سے گفتگو کر سکتا ہے، نہ وہ اچھی بری آوازوں کو سن سکے گا، اسے کسی بات میں مزہ ہی نہیں آئے گا اور وہ خود بھی اس حالت سے بیزار ہو جائے گا۔ دوسرے لوگوں سے اس سے گفتگو کرنے میں سخت دشواری محسوس کریں گے، حتیٰ کہ اس سے چڑ جائیں گے۔ آخرکار وہ ایک طرح کی شدید تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ وہ سب کے ساتھ انہی کی طرح زندہ ہوگا، لیکن سارے ماحول اور معاشرے سے کٹا ہوا، جیسے زندوں کے درمیان مردہ۔ دوبارہ غور کرو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل ابتدا میں جو باتیں میں نے تمہیں حاسوں یعنی آنکھ، کان، زبان وغیرہ کے بارے میں بتائیں، ان پر دوبارہ غور کرو کہ حواس کس طرح بنائے گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے اعضاء مقرر کیے،
کس طرح اس حکیم خبیر نے ان ہاسوں کے لیے کچھ چیزوں مثلاً روشنی، ہوا، پانی کو واسطہ قرار دیا۔ ان چیزوں کے ذریعے ہمارے حاسے اور حواس کام کرتے ہیں، مثلاً روشنی کے ذریعے آنکھیں، ہوا کے بغیر کان اور پانی کے بغیر زبان مطلوبہ معلومات حاصل نہیں کر سکتی۔ تو مفصل، کیا ایک بے شعور مادے اور بے عقل طبیعت نیچر میں یہ عالیشان قدرت و صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں اس قدر باریک و لطیف مناسبتیں پیدا کرے اور جسم کے اس قدر حیران کن اعضاء بنائے اور ان اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کرے کہ کوئی شخص جو عقل رکھتا ہو وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم سوچو کہ کیا یہ حیران کن انسانی جسم، اس کے اعضاء، ان کی نشو و نما، پھر ان اعضاء کی کارکردگی، ان اعضاء کے درمیان ہم آہنگی، ان کا باہمی رابطہ بغیر کسی خالق اور صانع اور عالم اور باخبر ذات یعنی اللہ رب العالمین کے علم اور ارادے اور ایک انتہائی طے شدہ منصوبے کے بغیر پیدا ہو گیا؟ نہیں،